السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد پی ٹی آئی کے پاس اب کیا راستہ ہے؟ میری کل کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات چیت ہوئی اور آج صبح میری نون لیگ کے بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ کل میری پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا اب کیا لاہ عمل ہے اور اب آپ لوگ جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کے صوبے میں اسپیشلی کے پی کے اندر لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اب میری جتنے بھی لوگوں سے بات چیت ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں۔ لوگ ہم سے یہ نہیں پوچھتے کہ کام کہاں ہو رہا ہے، کیا کام کر رہے ہیں۔ لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ 2024 میں ہم نے آپ کو ووٹ دیا اور وہ ووٹ دینے کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک تھا کہ آپ سب مل کر عمران خان صاحب کو باہر نکالیں، اور ابھی تک آپ لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں نکال سکے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے اندر لوگ 2024 کے الیکشن کو الیکشن نہیں سمجھتے، وہ اس کو ریفرینڈم کا نام دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2024 میں ایک ریفرینڈم ہوا جس میں میجورٹی پاکستان کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور وہ ووٹ دینے کا مقصد صرف ایک تھا کہ آپ لوگ مل کر عمران خان صاحب کو باہر نکالیں اور عمران خان صاحب کے اوپر جو سیاسی مقدمات ہیں ان کو ختم کروائیں، گورنمنٹ کے اوپر پریشر دیں، آپ جس طرح بھی نکالیں، یہ آپ کا کام ہے، ہم نے آپ کو ووٹ دے دیا، اب آپ لوگ اپنا کام کریں۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ سے مذاکرات کی بھی بات چیت کی، ہم نے ان سے بات چیت کی ہے کہ ٹیبل ٹاک کے اوپر آئیں، کچھ سیاسی معاملات کو ان کو حل کریں، اور عمران خان صاحب کی جو سیاسی قید ہے، جو ان کے اوپر سیاسی مقدمات ہیں، ان کو ختم کریں تاکہ ہم چیزوں کو آگے لے کر جا سکیں۔ اب اس کی کنفرمیشن منصور علی خان صاحب کے ولاگ میں بھی ہوئی۔ منصور علی خان صاحب نے اپنے ولاگ میں یہ کلیم کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا، ایون منصور علی خان صاحب سے بھی رابطہ کیا، اور کچھ لوگوں نے یہ رابطہ کیا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے ہمارے بہاف کے اوپر بات کریں اور انہیں کہیں کہ سیاسی معاملات کے اوپر بات چیت کر کے ان کا کوئی سلوشن نکالا جائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ لیکن گورنمنٹ نے، حکومت جو ہے وہ اس وقت کسی بھی مذاکرات کے یا کسی بھی ٹیبل ٹاک کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ حکومت نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ وہ پی ٹی آئی کے کسی بھی لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اب جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہم سے مذاکرات اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ کل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کے بعد نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اب پکے ہو گئے ہیں، ان کا الیکشن اگلا جو ہے وہ بھی پکا ہو گیا ہے، تو اب ان کو کوئی بھی جمہوری راستہ اختیار کرنے یا کوئی کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طاقت بھی اب ان کے پاس آ گئی ہے اور حکومت بھی ان کے پاس ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے، جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو لگتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیں میکسیمم دیوار کے ساتھ لگائیں اور پھر ہم کوئی احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں۔ اب یہ تھوڑی سی سمجھنے کی چیز ہے۔ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی پی ٹی آئی کے بندے کے ساتھ مذاکرات نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہ ہو، کسی بھی قسم کی کوئی ٹیبل ٹاک ان کے ساتھ نہ ہو، اور ہم ان کو میکسیمم پی ٹی آئی کو جتنا ہم ختم کر سکتے ہیں ہم ان کو ختم کریں، ہم جتنا ان کو پیچھے لے جا سکتے ہیں بیک فٹ کے اوپر ہم ان کو لے جائیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ یہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ ہمیں مزید پیچھے دیوار کے ساتھ لگائے گی، مزید ہمارے اوپر اس طرح اپنی جو سختیاں ہیں وہ بڑھاتی جائے گی، تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا رہ جائے گا؟ پھر ہمارے پاس آپشن رہے گا کہ ہم عوام میں جائیں گے اور ہم عوام کو باہر نکالیں گے، اور پھر شاید ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی لانگ مارچ کریں، ہم کوئی احتجاج کریں پیسفل قسم کا، اور ہم گورنمنٹ کے اوپر پریشر دیں۔ اور گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اس دفعہ دوبارہ سے کوئی اس طرح کا لانگ مارچ کرے، کوئی پروٹیسٹ کرے، تاکہ کوئی 26 نومبر والا یا اس سے پہلے جو سین ہوتے رہے ہیں وہ سین کوئی دہرایا جا سکے، اور پی ٹی آئی کو پھر سے دوبارہ 1 سے 2 سال کے لیے کسی نکر میں پھینک دیا جائے تاکہ یہ لوگ دوبارہ کوئی احتجاج اور اس طرح کی بات کرنے کے قابل نہ رہیں۔ اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ہاں اس کے اندر میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں کہ میری کچھ لوگوں سے ایسے سے بھی بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، جو یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ مائنس عمران خان کے اوپر ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، آپ عمران خان صاحب کو نکالنے کی بات چیت نہ کریں، باقی آپ کو جن معاملات میں ہماری مدد چاہیے، آپ نے سیاسی طور پر ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ وہ بیٹھیں۔ لیکن پی ٹی آئی اس چیز میں بالکل کلیئر کٹ ہے کہ مائنس عمران خان تو کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، نہ یہ پارٹی چل سکتی ہے اور نہ یہ کے پی کے میں لوگ ان کو سکون کا سانس لینے دیں گے۔ اب یہاں پر ایک بن چکا ہے ڈیڈ لاک، لیکن سوال اس کے اندر یہ ہے کہ نون لیگ جو پچھلے کافی عرصے سے جمہوری طرز کے اوپر سیاست کرنے کا پی ٹی آئی کو مشورہ دے رہی تھی، مذاکرات کے اوپر بات چیت کر رہی تھی، تقریباً ان کا ہر جو لیڈر ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر یہی کلیم کرتا تھا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، یہ کوئی جمہوری لوگ نہیں ہیں، یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ انتشاری ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ جب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اب گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی،
گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی نہیں ہم تو آپ کو پہلے کہتے رہے تھے کہ مذاکرات کریں لیکن آپ تب ہمیں الٹیمیٹم دیتے رہے تھے، تو اب ہم مذاکرات آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اب چیزیں ویسے ہی ہمارے سارے کنٹرول میں آ گئی ہیں، اور ہمیں کہیں کچھ لگتا تھا کہ ہمیں بات چیت کر لینی چاہیے تو اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اب ہمیں یہی لگتا ہے کہ آپ بالکل مائنس ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور نواز شریف صاحب کی پچھلے دنوں میں ایک تقریر بھی جو انہوں نے بیٹھ کر بات چیت کی تھی، اس سے بھی یہی واضح پیغام آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مائنس عمران خان اور مائنس جو پی ٹی آئی ہے وہ ہو جائے۔ سچویشن اس وقت جو دیکھنے میں لگ رہی ہے وہ نون لیگ کے کنٹرول میں لگ رہی ہے، نون لیگ اس وقت زیادہ پاورفل ہو گئی ہے، اور نون لیگ کو ایسا لگتا ہے کہ جمہوری نظام یا جمہوری باتیں یا جمہوریت یہ سب اب بالکل ہی زیرو ہو چکا ہے، ان کے پاس اب پاور بھی ہے، ان کے پاس اب ایک بڑی سپورٹ بھی ہے، اور وہ اب کسی سے ان کو بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کا اگر ہم دیکھیں اوورال تو پاکستان اس طرح اگر کسی بھی سیاسی پارٹی کو پہلے بھی دبایا جاتا رہا، لیکن کوئی پارٹی اس طرح دبانے سے، نکر میں لگانے سے، دیوار میں لگانے سے ختم نہیں ہوئی ہے اور ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح منصور علی خان صاحب بھی کلیم کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ خود بھی اندر سے میری جن سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن مائنس عمران خان کے اوپر ہم کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے، تو مذاکرات اور ٹیبل ٹاک ہی آخری سولوشن رہ جائے گا۔ اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرے گی، کوئی راستہ نہیں دے گی پی ٹی آئی کو، تو پھر الٹیمیٹلی ان کے پاس یہ مزاحمت والا راستہ بچ جائے گا، جو گورنمنٹ میرے خیال میں چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی مزاحمت کرے، پی ٹی آئی کچھ اس طرح کا جو ہے وہ ایڈونچر کرے، اور یہ پھر دوبارہ سے پی ٹی آئی کے ورکر اور سپورٹر کو فکس کر کے چیزوں کو، معاملات کو 1-2 سال کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ بٹھا دیں ان کو۔